الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس دور کے اندر ہم نے بڑی محنت کی کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ اعمال جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، حج کرتا ہو، اور جو اللہ رب العزت کے اوامر ہیں ان کو پورا کرتا ہو، جو نواہی ہیں ان سے بچتا ہو، فرائض کو پورا کرتا ہو، ممنوعات سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کے اندر بنیادی طور پر جو ایک کمزوری پائی جاتی ہے وہ اخلاقی طور پر پائی جاتی ہے کہ ہمارے جو اخلاق ہیں، ہمارا کردار، ہمارا برتاؤ، ہم کیسے رسپانس کرتے ہیں، ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، ہمارا رویہ، اس کے اوپر بہت کمزوری ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہماری معاشرت ٹھیک نہیں ہوگی، ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہوں گے، ناظرین، اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خاتون ہے، وہ بہت عبادت گزار ہے، نیکوکار ہے، لیکن اس کا جو برتاؤ ہے، اس کا جو رویہ ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ برا ہے۔ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، برتاؤ ٹھیک نہیں اس کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا یہ خاتون، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ جنت میں نہیں جائے گی، اس کے اعمال اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اس کا رویہ پڑوسی کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ ایک خاتون ہے جس کے اعمال کمزور ہیں، عبادات میں کمزوری ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کا رویہ بہت اچھا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا یہ خاتون جنت کے اندر جائے گی۔ ناظرین، اس سے بات پتہ چلی کہ ہمارے جو رویے ہیں ان رویوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، دیکھو بستیوں کے اندر جو خوشحالی آتی ہے، علاقوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، وہ تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے کردار کی وجہ سے آتی ہیں۔ تمہارا غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور بے گھر لوگوں کو گھر دینا، ان سب چیزوں کی وجہ سے تمہارے محلوں میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے دیہاتوں میں خوشحالی آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، آپ اس کا موازنہ کر لیں، غیر مسلم ممالک جو خاص طور پہ جو یورپ کے ممالک ہیں اور مسلمان ممالک، ہمارے ملکوں کے اندر مساجد بہت زیادہ، مراکز بہت زیادہ، تبلیغ کا کام بہت زیادہ، ربیع الاول کے اندر جو جلسے اور جلوس ہیں وہ بہت بڑے بڑے، محرم کے اندر بڑے بڑے جلوس، مجلسیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ مدارس، حفاظ، حجاج اور عمرہ کرنے والے، یہ سارے آپ کو کثیر تعداد میں ملیں گے، لیکن اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور خوشحالی نظر نہیں آتی۔ تو ام عائشہ، میں پڑھ رہا تھا تو میں نے جب اس قول کو پڑھا، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو، تو ناظرین مجھے پورا اس قول کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ حقیقت پہ مبنی یہ قول ہے
کہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، خوشحالیاں اللہ تعالیٰ وہاں دیتا ہے جہاں پر انصاف ہو، جہاں پر عدل ہو، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں، جہاں پر ظلم نہ ہوتا ہو، جہاں پر جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے جو کمزور طبقہ ہے اس کمزور طبقے کے ساتھ جب تک حسن سلوک سے لوگ پیش نہ آئیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں پر ایز اے اسٹیٹ کے بے روزگار ہیں، بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، بے گھر ہیں، گھر ملتا ہے، ہاؤسنگ بینیفٹ ملتے ہیں، ہاؤسنگ الاؤنس ملتے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کو چائلڈ ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے، چائلڈ بینیفٹ، پتہ نہیں کیا کیا، آپ ڈسیبل ہیں اور ڈسیبلٹی الاؤنس ملتا ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈھونگ رچاتے ہیں ڈسیبلٹی کے، ڈسیبل ہوتے نہیں ہیں، وہ ڈسیبل نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں، ناٹک کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور اس دھوکے کے ذریعے سے تھوڑا سا پیسہ کماتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں پھر وہ کہیں کہ جی ہماری زندگی میں برکت ہو، تو ان کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ملکوں کا حال دیکھ لیں کہ وہاں بھی برکت نہیں ہے، یہاں کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ تو لہذا ناظرین، جب تک کہ ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحت مدینہ باخلاق، کہ حضور نے مدینہ کو فتح کر لیا اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ آپ کے ایک شاگرد، آپ کے ایک صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر شہزادے، اور جب وہ جاتے ہیں مدینہ منورہ میں تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اگلے سال 1 سال کے اندر آتے ہیں اور 72 اور لوگوں کو لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، 72 لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے بیعت عقبہ ثانیہ میں۔ تو لہذا اس کے اندر 72 مرد تھے اور 3 عورتیں تھیں، کچھ 75 لوگ۔ تو لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ دیکھیں 2 شہر ہیں جو بنیاد بنے، ایک تو جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، مکہ المکرمہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قائم کیا، للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری عالمین کے لیے رحمت بنایا، ہدایت کا ذریعہ بنایا، وہ ہے مکہ المکرمہ۔ اور دوسرا ہے مدینہ منورہ، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اپنا قیام وہاں پہ کیا، اور ایک شہر میں پیدائش ہوئی اور دوسرے شہر کے اندر انتقال ہوا۔ ایک میں آپ کی جائے پیدائش ہے اور ایک میں آپ کی کا مزار مبارک ہے۔ اب یہ دونوں شہر بڑے اہم ہیں مسلمانوں کے لیے، اور یہ دونوں شہر ناظرین تلوار کے ذریعے سے فتح نہیں ہوئے، دونوں شہروں کے لیے جنگ نہیں کرنی پڑی۔ فتح مکہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بغیر جنگ کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ جب مکہ کی فتح کا دن تھا، جب آپ داخل ہو رہے تھے، تو یہ وہی شہر تھا جس شہر کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد ہوتا تھا، ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ یہ وہی شہر ہے جس شہر پہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھیکتی ریت کے اوپر، انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں پہ شہید اول اور مسلمانوں کی پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی شرمگاہ میں پرچھی مار کر ان کو جو ہے شہید کیا گیا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں پہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخالف سمت پر اونٹوں کو باندھ کر ان کے اعضاء کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ وہی شہر ہے مکہ جہاں سے صحابہ کرام کو بے دخل کیا گیا، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ ناظرین، اگر میں مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ہوئے تھے، ان مظالم کا اگر سلسلہ شروع کروں، تذکرہ شروع کروں، تو پورا پروگرام اس میں چلا جائے، تو وہ جذبات لے کر صحابہ کرام مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، نوجوان صحابہ، اور اسی جذبات کے اندر کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا دن ہے۔ یہ ملحم، لحم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر گوشت کو، اور جو گوشت کی دکان ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ملحم، جہاں پر گوشت ٹکڑے کیا جاتا ہے، جہاں پر گوشت فروخت کیا جاتا ہے۔ تو الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن جو ہے گوشت کو ٹکڑے کرنے کا دن ہے، یعنی بدلہ لینے کا دن ہے۔ جیسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ
نعرہ پہنچا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا دن نہیں، بلکہ آج کا دن جو ہے وہ رحم کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے ناظرین، تو آپ نے مکہ والے سے پوچھا ماذا تقولون، کہ آج تم لوگ کیا کہتے ہو، وما تظنون، آج تمہارا کیا گمان ہے میرے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ تو ہمارے بھائی ہیں، ابن العم ہیں، ابن الاخ ہیں، ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں، ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ ان کے بھائیوں نے تو ان کو ایک اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا مرنے کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا۔ تو آج کے دن میں بھی تم سب کو معاف کرتا ہوں، انتم الطلقاء، کہ تم سب کے سب جو ہے آج تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، کہ آپ کے اخلاق کی بدولت آپ دیکھیں ہندہ جو حضرت حمزہ کی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلہ ہے، جس نے وحشی کو تیار کیا تھا، اور وہ ہندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء کو چبایا تھا، مسلح کیا تھا، آپ کے جگر کو دل کو نکال کر چبایا تھا۔ اور جب وہ دیکھتی ہے کہ حضرت ابو سفیان جب ان کے شوہر اسلام لے آتے ہیں، تو جب وہ گھر میں آتے ہیں تو ہندہ کو پتہ چلتا ہے، تو ہندہ ان کو اپنے شوہر کو پکڑتی ہے گریبان سے اور زمین پر گرا کے ان کے سینے میں بیٹھ کے کہتی ہے کہ تم کیسے مکہ کے سردار ہو کہ آج تم نے بغیر لڑے جو ہے وہ مکہ ان کے حوالے کر دیا، تم بزدل ہو، اور ان کو باتیں سناتی ہے۔ تو لہذا ناظرین، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ہندہ کو کہ جو منظر میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اگر آج تم بھی وہ منظر دیکھ لو تو تم بھی جو ہے وہ رہ نہ سکو۔ تو ناظرین وہ غصے کے اندر تھی، رات کے وقت ہوتا ہے رات کا، اور مکہ کے اندر عام طور پر جو بادشاہ ہیں، حکمران، سلاطین، جب کسی شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلھا اذلہ، کہ بادشاہوں کا دستور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شہروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ دستور ہے، لیکن ہندہ کیا منظر دیکھتی ہے اپنے گھر سے کہ آج بیت اللہ کے اندر کوئی جشن نہیں بنایا جا رہا، کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا، کوئی قتل و غارت گری لوٹ مار کا بازار گرم نہیں ہے، عورتوں کی اور بچوں کی چیخنے کی آواز نہیں آ رہی کہ عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے اور جو ہے لوٹ مار ہو رہی ہے۔ وہاں وہ منظر دیکھتی ہے کہ صحابہ کرام کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی مکہ کا طواف کر رہا ہے، اور گڑ گڑا کر رو رو کر صحابہ جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آتا ہے ناظرین، صبح ہوتی ہے، ہندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتی ہے، اور رات کو اپنے شوہر کو تانے مار رہی تھی، اور صبح حضور کے دربار میں پہنچتی ہے اور پہنچ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتی ہوں۔ اور ہندہ کو حضور نے فرمایا کہ تم آپ کبھی میرے سامنے مت آنا، کیونکہ آپ کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی، آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ تو ہندہ نے کہا کہ پوچھا کہ بھئی ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ کل تک تو اتنی بڑی دشمن تھی اور آج تیرا دل اتنا موم ہو گیا، نرم ہو گیا، تو یہ کیسا کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا کہ رات کو میں نے جو منظر بیت اللہ کے اندر، مکہ کے اندر دیکھا ہے، یہ منظر جو ہے وہ سچوں کا ہی ہو سکتا ہے، جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا، اور یہ جو منظر میں نے رات کو دیکھا ہے، اس منظر نے میرے دل کے اندر وہ اثر کیا کہ آپ سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ نے اپنے اخلاق عالیہ سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا اور لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا۔ ایک بہت بڑے یہودی عالم ہیں حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کوئی ایک وفد آ گیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت نہیں ہے۔ تو حضرت زید یہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ
اے محمد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اگر تم کہو تو میں تمہیں 80 درہم دے دیتا ہوں اور فلاں باغ کی جب کھجوریں تیار ہو جائیں وہ تم مجھے دے دینا، یا جب تک وہ کھجوریں نہ دو تو تم میرے پیسے واپس کر دینا، یعنی گروی کے طور پہ فلاں رکھوا دو۔ حضور نے کہا کہ تم فلاں باغ کی اتنی شرط نہ لگاؤ، کیونکہ وہ متعین نہ کرو، کیونکہ پتہ نہیں اتنی کھجوریں ہوں گی نہیں ہوں گی، ہاں یہ ہے کہ بھئی میں اس کو گروی رکھ دیتا ہوں۔ اور حضور نے وہ پیسے لے کر اس قافلے والوں کی مدد کر دی، ضرورت مند لوگوں کی مدد کر دی۔ ناظرین ابھی کچھ ٹائم باقی تھا، حضور نے پیسے دینے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، تو حضرت زید نے اپنے وقت سے پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ اے اولاد مطلب، تم لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ تم ادھار لیتے ہو، پیسے نہیں دیتے، اور تم ٹال مٹول سے کام لیتے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ابھی تو وقت نہیں آیا، تو وقت تو ابھی باقی ہے۔ تو انہوں نے اور بدتمیزی کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو یہیں قتل کر دوں۔ ان کے اوپر غصہ کیا، حضور نے کہا نہیں عمر چھوڑ دو ان کو، ایک تو ہم نے قرض لیا ہے اور اس کا حق ہے کہ یہ مطالبہ کرے، اگرچہ اس کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، وقت سے پہلے کر رہا ہے، لیکن چھوڑ دو اس کو۔ اور کہا ہے عمر لے جاؤ اور لے جا کر جو ہے اس کا قرض اس کو واپس کرو، اور 20 سا جو ہے کھجوریں ایکسٹرا دے دینا اس کو۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 20 سا ایکسٹرا کس بات کی؟ کہا کہ وہ اس بات کی کہ جو تم نے ان کو دھمکایا ہے۔ تو لہذا جب وہ گئے جا کے حضرت زید کو ان کا جو ادھار لیا ہوئی رقم تھی وہ واپس کی اور 20 سا کھجوریں بھی دے دی۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ کس بات کی؟ کہا کہ یہ اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں نے جو تمہیں خوف زدہ کیا ہے، جو تمہیں ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، اس کے عوض میں یہ تمہیں دینے کے لیے کہا۔ اس نے کہا حضرت زید نے کہا عمر میں پہلے دن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ چکا تھا اور مجھے پکا یقین تھا کہ یہ سچے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے ان کے اندر ساری ان کی صفات جو انبیاء کی صفات ہوتی ہیں وہ ساری صفات ان میں تھیں، صرف 2 چیزیں میرے سامنے نہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اور ان کے ساتھ جب ترش رویہ اختیار کیا جائے تو ان کا ریئیکشن کیسے ہوگا۔ تو میں نے دیکھا حضور نے تو بڑا کاملی سافٹلی کوئی ایسا ریئیکٹ نہیں کیا، تو یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ جو جتنا نبیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اتنے ہی حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو بدتمیزی میں نے کی اور مجھ سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا، مجھے ایکسٹرا کھجوریں بھی دی، تو لہذا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور جا کر کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیں ناظرین یہ ہے اخلاق عالیہ، یہ ہے کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا۔ دیکھیں صحابہ کرام کا بڑا، میں ابھی وقت کم ہے، میں آپ کو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، اور اس یہودی نے کیا کیا کہ اپنا جو بیت الخلا تھا اس کا جو نالا تھا وہ ان کے گھر کے اندر نکال دیا اور سارا گند ان کے گھر کے اندر پھینکتا تھا۔ اور وہ یہودی جو ہے کہتا تھا ایک نہ ایک دن تو یہ تنگ ہوں گے، ان کو پریشان کرتا تھا، تو وہ پریشان نہ ہو۔ ایک دن جو ہے وہ اس سے ملے، تو ملنے کے بعد یہودی نے پوچھا کہ یار یہ تو بڑے پریشان ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ یار وہ کچھ دن سے جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو گند ہے وہ لگتا ہے کہ پورا میرے گھر میں نہیں گر رہا، وہ تمہارے گھر کے اندر بھی گر رہا ہے، تو اس کو ٹھیک کر لو، پورا میں ہی صاف کر دیا کروں گا اور تمہارے گھر کا بھی میں آ کے صاف کر دیتا ہوں۔ ناظرین وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میں ان کو تکلیف دے رہا ہوں، میں ان کو اذیت دے رہا ہوں، اور یہ ان کا حسن سلوک کیسا ہے۔ تو لہذا اس نے کہا کہ جس نبی کے ماننے والے ایسے ہوں گے تو وہ خود نبی کتنی اعلیٰ شان والا ہوگا، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو لہذا ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے رہیں گے، بزرگان دین کے، اولیاء کرام کے، اور جو ہے وہ ہمارے اکابرین کے، ہم خود کتنا اس کے اوپر عمل کریں گے؟ یعنی ہمارا خود کا جو کردار ہے، ہمارا جو اخلاق ہے وہ کب بہتر ہوگا، اس کو ہم کب صحیح کریں گے؟ تو لہذا ناظرین بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد آتے ہیں اور آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، ایک دو، وہ انشاءاللہ بریک کے بعد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुश आमदेद करता हूँ। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक आलिया पर गुफ्तगू हो रही है, और अखलाक के अंदर जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अल अक़रबु फ़ल अक़रब, कि आपके अखलाक का सबसे ज़्यादा जो शख्स मुस्तहिक है कि उसके साथ अच्छाई के साथ पेश आया जाए, वो हैं जिसका जितना ज़्यादा आपके साथ रिश्ता है। आपके वालिद, आपकी वालदा, आपकी बीवी, आपका शौहर, आपके बच्चे, ये सारे, आपके बहन भाई, चाचा मामू, ये सारे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मिन अहली वाना खैरुम मिन अहली, कि तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी घर वालों के साथ बेहतर है। घर वालों में सबसे पहले किसका हक़ है? वो बीवी का हक़ है कि अपनी बीवी के साथ बेहतर हो। नाज़रीन, कुछ दिन हुए मेरे पास मुझे फ़ोन आया कि जी एक मोहतरमा का कि जी हमने आपसे मिलना है। मैंने कहा जी किस मौजू पे मिलना है, क्या बात है? कहा मैं और मेरा मियाँ आपसे मिलना चाहते हैं, और हमने क्योंकि डिसाइड कर लिया है कि हमने अब अलहदगी करनी है, तलाक़ लेनी है, एक दूसरे को से जुदा होना है, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना आपसे मिला जाए और आपसे मिलकर गुफ्तगू की जाए और हम इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। यानी इस रिश्ते को ख़त्म करने से पहले आपसे मुलाकात करनी है। अब मैंने उनको कहा देखें मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं तो मसरूफ़ आदमी हूँ, और इस किस्म की जो इश्यूज़ होते हैं उनमें तो बड़ी लंबी गुफ्तगू होती है ना, कि भाई बहुत लंबी गुफ्तगू होगी, लड़का भी करेगा लड़की भी करेगा। तो मैंने कहा सर मुख्तसरन बता दो, थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू कर लूँगा, थोड़ी सी आपके शौहर से फ़ोन पे ही कर लेते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है मेरी बहन मिलने का। तो मैंने कहा पहले मैं आपके शौहर से बात कर लेता हूँ, तो आप अपने शौहर से कहें मुझे फ़ोन कर लें। उनके फ़ोन आ गया, बात हुई, मैंने उनसे पूछा हाँ भाई क्या मसला है, क्या हो गया? तो पहला सवाल तो मैं यही पूछता हूँ कि भाई आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? तो जब वो कहते हैं लव मैरिज थी, तो फिर मैं बड़ा हैरान होता हूँ, यार ये तो मोहब्बत की शादी थी, तो मोहब्बत की शादी में ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने से पूछा भाई क्या हो गया ऐसा कि क्यों नौबत आ गई? कहा कि जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ, पेंडेमिक की वजह से कारोबार जो है वो ठीक नहीं रहा, कारोबार के अंदर नुकसान हो गया और पे दर पे नुकसान हो रहा है, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत के ऊपर जो है वो एक कैफियत तारी है, मैं परेशान रहता हूँ, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, और पहले घर से बाहर चला जाता था और काम के लिए चला जाता था, अब जो है ज़्यादा वक्त जो है वो घर में बैठना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम है, घर से काम करो। तो पहले ये होता था कि भाई जब घर में आते थे तो बाहर के काम घर ऑफिस में छोड़ के आते थे, अब ये है कि घर में ही ऑफिस बन गया है, अब घर के अंदर ही हैं सारा दिन, तो वो तबीयत में भी बशाशत नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी वजह से चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, तो अब हमारे जो है दोनों के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। तो मैं नतीजे पे पहुंच गया। मैंने उनकी बीवी से पूछा कि जी आप क्या कहती हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल ये ना साथ खाना खाते हैं, हर वक्त चिड़चिड़े गुस्से में, ना इनके चेहरे पे मुस्कुराहट ख़त्म हो गई है, हर वक्त गुस्सा करते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं। तो अब आप बताएं कि ऐसे कैसे चल सकता है? मैंने दोनों की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया कि दोनों एक दूसरे से प्यार भी अभी करते हैं, दोनों बेचारे जो है इस वक्त इन हालात के अंदर हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें कि कुछ अरसे के लिए, मैंने उनके शौहर से कहा कि भाई आप अपने जो ऑफ़िस है घर के अंदर, उसका कोई एक टाइम बना लें, और वो जैसे पहले आप जाते थे उस टाइम के अंदर काम करें। ये ना हो कि भाई सुबह से काम करना शुरू करें और घर में हैं तो रात तक काम ही करते जा रहे हैं, ऐसा ना करें। जैसे पहले 9 to 5 थे तो इसी तरह से करें, और कोशिश करें कि भाई उसमें लंच हो। और उस दौरान उनकी बीवी से कहा कि आपने कोई बात अपने शौहर से नहीं करनी, किसी किस्म का कोई यानी कोई मसला, कोई कुछ नहीं, वो समझे ऑफिस गए हुए। और अब जब शाम 5 बजे जब कुछ भी हो जाए इस काम को ख़त्म करें और इस तरीके से बिहेव करें जैसे कि आप ऑफिस से आए हो। बीवी भी तैयार हो के बैठी हुई हो, मैंने कहा आप भी तैयार हो मेरी बहन, और अपना ख्याल रखें। और शौहर से कहा कि भाई आप भी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, और इन इश्यूज़ पे डिस्कस नहीं करना, यानी जो मसाइल चल रहे हैं, और आराम से एक दूसरे को बर्दाश्त करें, ख़ामोश रहें। 1 महीना ऐसे करें
اور پھر میرے پاس آئیے گا. تو ابھی تو مہینہ گزرا نہیں ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو آباد کرے گا. تو ناظرین یہ واقعہ سنانے کا مطلب آپ حضرات کو یہ ہے کہ اس وقت اس قسم کے حالات تو بہت سارے گھروں کے اندر ہوں گے، اور کیونکہ بہت سارے لوگ گھروں سے کام کر رہے ہوں گے اور آفس نہیں جا رہے ہوں گے. تو اب پہلے کیونکہ مرد جاتا ہے، دیکھیں انسان کتنا بھی ایک دوسرے سے محبت کرے نا تو اس کے اندر تھوڑی سی جدائی ہونا ضروری ہوتی ہے. جب جدائی ہوتی ہے، آدمی تھوڑا سا ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہت پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی ملتا ہے. اب آپ ہر وقت ساتھ رہیں، ہر وقت ساتھ رہیں تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ تلخیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو لہذا گزارش یہ ہے کہ جو حضرات گھروں میں کام کرتے ہیں وہ اپنا ایک کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں، کوئی ایک جگہ مخصوص کریں اور وہ گھر کے کاموں میں انٹرفیرنس نہ کریں. اور جو خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت کے اندر کوئی ایسا ان کے ساتھ معاملہ ڈسکس نہ کریں جو گھریلو معاملہ ہو. تو اس وقت کے اندر بہت زیادہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ بھئی طلاقیں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں 10 سال 15 سال کی شادی ختم ہو رہی ہے. تو اس میں خدا را آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنے جو کیفیات ہیں نا ان کو کنٹرول میں رکھیں، اور یہی وقت ہے صبر کرنے کا، یہی وقت ہے برداشت کرنے کا، اور انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. اس کو لقمہ کھلانا بہترین صدقہ کیا ہے؟ جو آدمی اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے اپنے ہاتھوں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام بھی کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور جب گوشت کھاتے تھے تو میں نے جس جگہ سے میں نے چھوڑا ہوتا تھا اسی جگہ سے منہ لگا کے کھاتے تھے. یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے گھروں میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو ساتھ ساتھ دوسری جو ہماری جو ساسیں ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ بھئی گھروں کو آباد رکھیں، بچوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ مداخلت نہ کریں اور بہت زیادہ انٹرفیرنس نہ کریں. اس کی وجہ سے بھی گھر جو ہے وہ تباہی تک پہنچ جاتے ہیں. تو ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ بھائی اس چیز کا خیال رکھیں. تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت ہے، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا. اللہ رب العزت ضرور کہتے ہیں رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، سویرا ہو کر رہتا ہے. انشاءاللہ یہ جو پریشانی کی رات ہے یہ بھی اب بالکل اپنے اختتام پر ہے. صبح صادق قریب ہے. انشاءاللہ صبح ہوتے ہی یہ اندھیرا چھٹ جائے گا، مسائل پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اپنی خیر و برکتیں عطا فرمائے گا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شگفتہ بات کر رہی ہوں. الحمدللہ. جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج آپ نے بات کی. تو اخلاق تو خیر وہی بات ہے، بسائڈ دا کورونا ویسے بھی ہمیں پیشنس اور جس چیز کی میں خود بھی بہت فوکس کرتی ہوں اس بات پہ. مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم بحیثیت امت ہم لوگوں میں جس چیز کی کمی ہے وہ برداشت، مطلب دین کے بہت اونچی اونچی چوٹیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے بنا ضبط اور حوصلے میں نے بڑے کچھ عرصے سے میں خود بھی الحمدللہ رب العالمین کچھ دینی معاملات میں کچھ گروپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، تفسیر اور ترجمہ. تو میں نے یہ دیکھا کہ اتنی اچھی بیان کرنے والی لیڈیز لیکن اپنی مزاج سے کچھ بات غلط ہو جائے یا الٹ ہو جائے تو وہاں پہ برداشت ختم ہو جاتی ہے. احادیث زبانی یاد ہیں، سارا کچھ یاد ہے، ترجمہ آیات قرآن، لیکن جب بات برداشت کی ہے اور حوصلے کی اور اس نے اخلاق کیا ہے تو وہاں پہ بہت سے دیندار لوگ بھی نا میں نے زیرو پہ دیکھے ہیں. تو بہت تو میری بہن آپ کیا سمجھتی ہیں دینداری صرف حدیثوں کو یاد کر لینا اور جبہ پہن لینا، حجاب پہن لینا، داڑھی رکھ لینا، یہ اس کو یہ دینداری ہوتی ہے؟ نہیں سب کی ذمہ داری ہے. لیکن نہیں میں یہ دینداری ذمہ داری کی بات نہیں کر رہا، میں دینداری کی بات کر رہا ہوں. یہ تو کوئی دینداری کی علامت نہیں ہے. ایک انسان جو ہے وہ اس کو حدیثیں یاد ہوں، قرآن یاد ہو، بد اخلاق ہو تو وہ دیندار تو اس کو نہیں کہا جائے گا نا. صرف حدیث یاد کر لینے سے، قرآن کے الفاظ یاد کر لینے سے اور جبہ پہن لینے سے یا جلباب پہن لینے سے یا داڑھی رکھ لینے سے، عمامہ پہن لینے سے اور حجاب کر لینے سے تھوڑی دینداری پیدا ہوتی ہے. دینداری تو ہم نے دینداری کے معنی کو سمجھا ہی نہیں ہے. دینداری تو اس چیز کا نام نہیں ہے. دینداری تو آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، آپ کے رویے کا، آپ کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کا، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی ذات سے اور آپ جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. دینداری تو وہ بڑا مشکل کام ہے.
تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو سوال کیا آپ کا؟ جی سوال نہیں ہے، صرف آپ نے آج جو وہ جس کپل کے حوالے سے بات کی، اللہ تعالیٰ میں خود بھی دعا گوں کہ ان کی اس مشکل کو آسان کرے، لیکن صرف وہ اس سچویشن سے نہیں گزرے ہیں، ہم سب ہی کم و بیش اسی طرح کے مسائل سے دو چار ہیں، لیکن اس میں الحمدللہ میں آپ کو ان کو ایک حوصلہ دینے کے لیے، یا جو وہ بھی سن رہے ہیں ان کے بتانے کے لیے کہ چلیں کچھ کے ہسبینڈ تو ورک فرام ہوم مطلب گھروں سے کام کر رہے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو جیسے میرے ہسبینڈ کے بالکل ہی کام سے ختم سارا کچھ، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے اس 5-6 ماہ کے دیوالی کو بہت بہترین گزارا. آپ یقین کریں کہ ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سمجھا کہ ہم لوگ ایز اے فیملی پھر سے اکٹھے ہوئے. تو جو لوگ تھوڑی تلخیوں کا شکار ہیں، جو تھوڑا بہت وائف ہسبینڈ سے یا ہسبینڈ یا ایز اے فیملی کوئی بھی کام سے ہٹے ہوئے ہیں، تو جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں زیادہ مردوں کا گھر میں رہنے سے، تو میں ان لیڈیز کو بھی کہوں گی، اور جو سے زیادہ وہ ظاہر بات ہے روٹین جو لائف کی چینج ہو گئی ہے کہ پہلے آپ کا زیادہ ٹائم گھر گزرتا تھا، تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سمجھیں کہ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. اللہ کا کرم ہے، علاج ہو رہا ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے انشاءاللہ. انگلینڈ؟ یس. اوکے تھینک یو. رائٹ اوکے. آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. دینداری ایسے نہیں ہوتی داڑھی رکھ کے مسیحی جانا تھا، یہ جانا. حضور پاک جلا قرآن نازل ہوا تھا اس نے آنکھوں سے نہیں پڑھا تھا، آنکھوں سے نہیں، دماغ سے نہیں پڑھا تھا. قرآن حاصل ہوا دل سے. دل ہوتا ہے تو دینداری ہوتی ہے. You have to look after the poor, the needy, you have to do everything. Is that right? بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا دیکھیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ بڑا بتایا کہ اس کے بارے میں کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے اور بڑا ہی بد اخلاق آدمی ہے. اور وہ جب حضور سے ملنے کے لیے آیا تو حضور نے اس کو بڑی اچھی طرح سے حضور سے ملے اور جو ہے وہ مسکرا کر ملے، بڑے اچھے اخلاق سے ملے. تو اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ان سے اس طرح ملاقات کیوں کی؟ تو کہا کہ وہ تو اس کا کردار ہے نا، میرا تھوڑی ہے. مجھے تو اپنا اس نے سلوک ہی کرنا ہے، مجھے تو اپنے اچھے اخلاق کا برتاؤ ہی کرنا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے. آپ کہکا نہیں لگاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہکے مارنا جس سے جبڑے نظر آئیں اور بہت آواز سے ہنسنا. کہکا ہوتا ہے نا بہت زور زور سے ہنسنا، ایسے نہیں ہنستے تھے، یعنی کہکا نہیں لگاتے تھے. لیکن آپ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو ہمیشہ 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 مسکراتے ہی دیکھا. آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسکراہٹ سے انسان کے چہرے پہ کتنی خوبصورتی آ جاتی ہے، اس کے چہرے پہ کتنی رونق آ جاتی ہے. اور جب آپ کسی سے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملتے ہیں تو اس کے دل کے اندر آپ کا کیسا جو ہے وہ امپیکٹ بیٹھتا ہے، امپریشن بیٹھتا ہے، وہ کیا تاثر لیتا ہے. تو لہذا چہروں کی تلخیوں کو اور جو چہروں کی سختیاں ہیں، تلخیاں ہیں، ان کو ختم کریں. اور ہمیشہ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر مسائل بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، سب کچھ ہوگا. یہ زندگی اسی کا نام ہے، زندگی تو نام ہی اسی چیز کا ہے. تو جو بہادر آدمی ہوتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے، وہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، بہادری کے ساتھ فیس کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے اور وہ سچویشنز کو ہینڈل کرتا ہے. تو لہذا یہ وقت ہے آزمائش کا، یہ وقت ہے تھوڑا سا تکلیف کا. تو اس کے اندر صبر سے کام لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر خاص رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اس پر خصوصی کرم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں. تو ایک تو اس چیز کا جو ہے وہ کثرت سے خیال رکھا جائے. دوسرا دیکھیں میری بہن جو کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو گھر سے کام کرتے ہیں تو ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ گھر سے کام کر رہے ہیں، ان کے پاس کام ہے. اور ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کا کام ختم ہو گیا. دیکھیں نا کہ اب جن کے کام ختم ہو گئے ہیں تو ان کی جو صورتحال ہوگی، تو انسان کو ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप ठीक हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह घर में बरकत अता फरमाए, और घरेलू झगड़ा थोड़ा सा रहता है, शानगी थोड़ी सी रहती है मियां बीवी में, तो आप मेरे लिए मुफ्ती साहब से दुआ कराएं प्लीज। नहीं, मैं खुद सुन रहा हूँ हजरत, मैं ज़रूर दुआ करूँगा। मेहरबानी, शुक्रिया। दूसरा ये जो हदीस मौलाना साहब ने बताई है, ये कहाँ से, किस किताब में लिखी है? हम खुद मुतालिया करना पसंद करते हैं प्लीज़। चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, जज़ाकल्लाह। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, जैसे जो आज तो जो मौजूद छिड़ गया है वो ये है कि अब जैसे मेरे भाई ने कहा, अगर हम ये काम कर लेना, मर्द हजरात ये काम करें। सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि जब घर में दाखिल हों तो घर में दाखिल होते वक्त दुरूशी पढ़ें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और दाखिल होते वक्त क्या कहें? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है? जब भी घर में दाखिल हों बिस्मिल्लाह पढ़कर, दुरूशी पढ़कर और सलाम कह के घर वालों को घर में दाखिल हों। उससे अल्लाह ताला आपके घर के अंदर खैर व बरकतें अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला घर के अंदर मोहब्बतें पैदा फ़रमाएगा। शैतान का दाखला बंद। जब जिस घर के अंदर इंसान बिस्मिल्लाह पढ़कर, दुरूशी पढ़कर, सलाम पढ़कर, सलाम करके दाखिल होता है, उस घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं होता और अल्लाह की रहमतें, बरकतें नाजिल होती हैं। और जितने भी आप परेशान हों, जितने भी आपके साथ मसाइल हों, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराना एक सुन्नत है, इस पर अमल करें। आपको मैं गारंटी देता हूं कि इंशाअल्लाह आपके घर का माहौल बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आपके घर के अंदर खैर व बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो मर्द हजरात कर लें। दूसरा, जो हमारी बहनें हैं, ख़वातीन, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि जैसी पता घर में शौहर के आने का वक्त हो जाए या गाड़ी आके पोर्च में खड़ी हो, पार्किंग में खड़ी हो, और जैसी पता चले कि भाई शौहर आ गया है, शौहर के आने से पहले पहले अपने आप को साफ़ सुथरा करके, तैयार हो के, बनाव सिंगार करके, ये जो आप हजरात ने इतनी महंगी महंगी ज्वेलरियाँ ख़रीदी हैं और ये इतने जेवर आप लोगों ने लिए हुए हैं, ये किस दिन के लिए हैं? ये कपड़े किस दिन के लिए हैं? इन कपड़ों को पहने, इन ज्वेलरियों को पहने, मेकअप करें, खुशबू का इस्तेमाल करें और तैयार हो के और अपने शौहर का इस्तकबाल करें। और जब शौहर घर में दाखिल हो तो उसको वेलकम करें मुस्कुराहट के साथ, हंसते चेहरे के साथ। आप देखें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो घर के अंदर प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक को पैदा फरमाएगा। और जो है फिर घर में साथ बैठकर खाना खाएं। दिन के अंदर कोई एक वक्त ऐसा हो कि जिसमें आप हजरात साथ बैठकर खाना खाएं। पूरी फैमिली, बच्चों को साथ बिठाएं, घर वालों को साथ बिठाएं और साथ बैठ के खाना खाएं। और देखें उससे भी अल्लाह ताला मोहब्बतों को पैदा फरमाएगा, अल्लाह ताला बरकतें अता करेगा। तो और ये तलखियाँ, सख्तियाँ और ये जो एक दूसरे को ताने मारना, एक दूसरे को से मुकाबला करना, एक दूसरे से जो है ज़िद करना, मियाँ बीवी की ज़िद नहीं होती है। कोई ज़िद ना करें एक दूसरे के साथ और मोहब्बत के साथ ये काम कर लें आप हजरात। और मर्द हजरात गुस्से पे कंट्रोल करें और औरतें, ख़वातीन अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर लें। हकीम लुकमान से पूछा ना कि बताएं कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी का नुस्खा क्या है, तो आपने कहा कि सिर्फ़ एक नुस्खा है मर्द के लिए कि वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर ले, और एक नुस्खा है, वजीफ़ा है औरत के लिए कि वो अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर ले। तो मर्द गुस्से पे कंट्रोल करना शुरू कर दें, औरतें ज़बानों पे कंट्रोल करना शुरू कर दें, और जो मैंने तरीका बताया इस तरीके पर अमल करना शुरू कर दें। ना उनका घर जन्नत बन जाए, ना उनके घर के अंदर बरकतें हो जाएं, और आप देखेंगे खुशहाली भी होगी, बरकतें भी होंगी, चैन सुकून भी होगा, इत्मीनान भी होगा। तो ये आप करना शुरू करें, इंशाअल्लाह देखें घर के अंदर झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। एक दूसरे के हुकूक को अदा करें। नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا، اور اس کا ہمیشہ سے حضرت کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا تھا، اور ہمیشہ حضرت کا رویہ اس کے ساتھ اچھا۔ ایک دفعہ وہ سفر میں چلا گیا تو ایک رات میں اس کے گھر سے اس کے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، اور بچہ مستقل رو رہا تھا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اس کے گھر گئے، اور اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ بچہ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس موجوسی کی اہلیہ نے کہا کہ گھر کے اندر تیل ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے چراغ بجھ چکا ہے، اور گھر میں تاریکی اندھیرا ہے، اور اندھیرے سے بچہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بچہ جو ہے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے، اور گھر سے اپنا چراغ لے کر آئے، اور وہ چراغ اس کو دیا اور کہا کہ تم اس کو استعمال کرو۔ تو ناظرین، جب وہ موجوسی اپنے گھر واپس آ گیا تو بیٹھا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، تو اس نے پوچھا اور کیا حالات ہیں؟ تو بھی جیسی تذکرہ آیا پڑوسی کا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو بیوی نے کہا کہ جی یہ تو بڑے اچھے انسان ہیں، اور ایک رات جو ہے وہ بڑی پریشانی ہو گئی، بچہ سو نہیں رہا تھا، اندھیرے کے اندر خوف سے رو رہا تھا، تو چراغ کا تیل ختم ہو گیا، تو انہوں نے لا کے چراغ دیا، اور اس طرح اس بچے کی جو ہے پریشانی کو دور کیا، ہمیں ہماری پریشانی کو دور کیا۔ تو بیوی نے بڑی اچھی ان کی تعریف کی، بتایا کہ بھئی یہ تو بڑے اچھے انسان ہیں۔ تو وہ موجوسی اس نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا اور ان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے؟ اور وہ گیا ان کے ہاتھ میں، جا کر اس نے اسلام کو قبول کیا، اور کہا کہ جب آپ نے ہمارے گھر کے اندر اپنے چراغ سے روشنی کری دی ہے، تو ہمارے تاریک گھر کے اندر اجالا کر دیا ہے، تو آپ اب کلمہ پڑھا کر ہمارے جو بے نور دل ہیں، جو ہمارا باطن جو ہے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو آپ منور کر دیں۔ تو لہذا آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ جو انسان کا جو کردار ہوتا ہے نا، آپ پوری رات تہجد پڑھتے رہیں، پوری رات نماز پڑھتے رہیں، تو آپ کی نماز پڑھنے سے آپ کے پڑوسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے دوست احباب رشتہ داروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں نا۔ نماز تو دیکھیں انسان اپنے لیے پڑھتا ہے، اس کے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز نہ پڑھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا فائدہ تو آپ کو ہے نا، ڈائریکٹ وہ تو آپ کو اور آپ کے اللہ کا کنیکشن ہے، لیکن جو آپ کے اخلاق ہوتے ہیں اس کا تعلق ڈائریکٹلی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج کل ہم فوکس زیادہ کس پہ کرتے ہیں؟ اپنی عبادات پر، لیکن ہمارے معاملات پر ہمارا فوکس نہیں ہے۔ ہم دکان پر بیٹھتے ہیں، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، اور جو ہے ہمارے لہجے میں تلخی ہوتی ہے۔ وہ ایک چائنیز کہاوت ہے کہ جو شخص مسکرانا نہیں جانتا اس کو دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو اس کو چاہیے اپنی دکان بند کر دے، اس سے پہلے کہ اس کو نقصان ہو جائے، اس کو کاروبار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، ایک شخص تھا، وہ شہد بیچا کرتا تھا، اور مارکیٹ میں ماشاءاللہ اس کی شہد کی بڑی دھوم تھی، لوگ آتے تھے اور اس سے شہد خرید کے جاتے تھے، اور تھوڑے عرصے بعد جب اس کی زیادہ بکری ہونا شروع ہو گئی، اس کا کاروبار بہت چل پڑا، تو اس کو یہ زعم ہوا کہ یہ تو میرے شہد کا کمال ہے، میرا شہد بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، تو لوگ اس لیے آتے ہیں اور لوگ اس لیے اس کو خرید کے لے کے جاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ اس کا اپنے جو کسٹمرز تھے ان کے ساتھ اس کا اخلاق جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ جب انسان کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں، اس کی دکان چل پڑے، اس کا کاروبار چل پڑے، تو وہ پھر کسٹمر کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بے رخی سے پیش آتا ہے، کہتا ہے خریدنا ہے خریدو، نہیں خریدنا نہ خریدو، جاؤ یہاں سے، یہ چیز اتنے کی ہے، سختی کے ساتھ بات کرتا ہے اور بے رخی دکھاتا ہے۔ تو ناظرین، تھوڑے دنوں کے اندر اس کا کاروبار کم ہونا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ بالکل کاروبار ختم ہو گیا۔ تو ایک دن وہ بیٹھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا، تو بیوی سے اس نے کہا کہ میرا تو شہد بہت اچھا ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہوئی کہ میرا شہد جو ہے وہ بکنا ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ کسٹمر گاہک میرے پاس نہیں آتے۔ تو بیوی نے کہا ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ اس نے کہا نہیں، برا نہیں مانوں گا۔
انہوں نے کہا کہ جی آپ کا اخلاق جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. جو بد اخلاق شخص ہوتا ہے اس کا شہد بھی کڑوا ہو جاتا ہے. تو لہذا آپ چاہے شہد بیچ لیں، لیکن اگر آپ کے اخلاق کے اندر، آپ کی زبان کے اندر شیرنی نہیں ہوگی، آپ کے اخلاق بہتر نہیں ہوں گے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بہتر نہیں ہوگی، تو آپ کا شہد بھی کڑوا ہو جائے گا، لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. تو لہذا ناظرین گزارش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے، اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ ان کو اچھی طرح سے بات کرنا سکھائیں، ادب احترام سکھائیں، تہذیب سکھائیں، شائستگی سکھائیں. ان کو بتائیں کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں. ان کو بتائیں کہ جو ہے وہ اپنے جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. ان کو عورتوں کے ساتھ بتائیں کیسے سلوک کیا جاتا ہے. ان کو بتائیں کہ خواتین کا احترام کیسے کیا جاتا ہے اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جاتی. ان کو بتائیں، سکھائیں، اور ان کو بتائیں کہ ایک خاتون کی عزت حرمت کتنی ہوتی ہے. اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ان کو بتائیں کہ بہنوں کے ساتھ، اپنی جو ہے وہ اور رشتہ دار خواتین کے ساتھ کس طرح کے ساتھ پیش آنا ہے. تو جب تک ہم اپنے بچوں کی، خاندان کی، لوگوں کی، افراد کی تربیت نہیں کریں گے، اس وقت تک معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. یہ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے پاس، اور فرعون کون سا، کیا ہے اس کی شخصیت، کیا ہے، کون ہے وہ؟ فرعون جو ہے وہ جس نے سرکشی اختیار کی اور جس نے خدائی دعویٰ کیا، اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ کہتے ہیں فرعون کے پاس جاؤ کہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا ہے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فقولا لہ قولا لینا. جب ان سے بات کرنا اس سے تو لینا، نرم انداز سے، میٹھے انداز سے، دھیمے انداز سے بات کرنا، اور جو ہے سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا. ایک شخص ہے جس نے خدائی دعویٰ کر دیا اور وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو چکا ہے اور ظالم ہے، لیکن اللہ کے رسول کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ اس کے پاس جائیں، اس سے بات کریں تو نرم دلی کے ساتھ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے نبی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی اگر آپ سخت دل ہو جائیں گے، اگر آپ غصے والے ہو جائیں گے، تو یہ صحابہ آپ کے پاس سے دور ہو جائیں گے، آپ سے ہٹ جائیں گے، آپ کے پاس نہیں آئیں گے. تو لہذا اگر کوئی شخص عالم ہے، مبلغ ہے، اور جو ہے داعی ہے، اور اگر وہ شیخ ہے، استاد ہے، ٹیچر ہے، گھر کا سربراہ ہے، بڑا ہے، لیڈر ہے، اس کو نرم دل ہونا پڑے گا. اس کو اپنے جو لواحقین ہیں، اپنے متعلقین ہیں، اپنے جو حلقہ احباب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہوگا. اس سے لوگ اس کے قریب ہوں گے، اور جب لوگ اس سے قریب ہوں گے تو اس سے فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھا سکیں گے، اس سے مستفیض ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سختی اور بڑوں کی سختی کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ خاندان کے نوجوان بچے، آپ کے اپنے بچے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھتے. پھر آپ گلہ کرتے ہیں، آپ شکوہ کرتے ہیں کہ میرے بچے میرے ساتھ نہیں بیٹھتے، میرے بچے مجھ سے بات نہیں کرتے. جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور جو ہے سہم جاتے ہیں. وہ قصور ان بچوں کا نہیں ہے. آپ اپنے بچوں میں خامیاں ڈھونڈ رہے ہیں، قصور آپ کے بچوں میں نہیں، قصور آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، ہمارے اندر ہے. ہمیں ٹھیک ہونا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اخلاق عالیہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عارف صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ پاک کا احسان ہے. میں اتنا پڑھا لکھا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ آپ علماء دین ہیں، تو میں بہت جاتا ہوں مسجدوں میں، نمازیں پڑھتا، سب کچھ دیکھتا ہوں، اور یہ اور میری بہنیں خواتین جو ہیں
नाते भी पढ़ती हैं टीवी पे आकर, और बाजारों में भी आपने चादर और चारदीवारी का सिलसिला खत्म कर दिया। कभी किसी को नसीहत नहीं की कि ये सर नंगे सुबह चाय में बाल पड़ते हैं, आटे में बाल, हांडी में बाल होते, कोई चादर और चारदीवारी का एहतराम खत्म हो गया। ये क्यों ऐसा हुआ है? आप उलमाए दीन से मैंने कभी नहीं सुना कि ये बात स्टेज पर बैठ के बताएं ख्वातीन को कि ये आप ना सर ढांपें, गला नंगा ना करें। बाजारों में देखो क्या हाल है। तो ये मैं एक बड़ी मजलिस थी, बहुत बड़ा आलम थे, बैठा हुआ था मैं वहां पे, तो वो कलेक्शन कर रहे थे, तो औरतें ख्वातीन बैठी हुई थी पर्दे के पीछे, तो वो उलमाए दीन कहने लगे कि पर्दा हटा दो, औरतों को आने दो आगे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने जो निशानदेही की है, और बिल्कुल ये जो रवैया आप बता रहे हैं इसके ऊपर तो बिल्कुल, अच्छा जहाँ तक देखें बिल्कुल मैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं हरगिज़ डिफेंड नहीं करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो किरदार था, माशरे के हर फ़र्द को अपना एक किरदार अदा करना है ना। देखें जब भी तो माशरा सही खतूत पे सवार होगा, और वो माशरे की तश्कील ही जब होगी कि जब माशरे का हर फ़र्द उसके तश्कील के अंदर अपना किरदार अदा करे, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो तो उलमाए किराम का है, वो तो मशाइख उद्दाम का है, उलमा का है। और बिल्कुल उलमाए किराम मशाइख को अपना एक किरदार अदा करना चाहिए, उनको अपना एक रोल अदा करना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की है पर्दे की और चादर की, चार दीवारी की, तो ये तो हम तो अक्सर करते हैं जी, हमने तो अक्सर इस मौजू पे गुफ्तगू भी करते हैं, और हमारी ये बहनों को हम तलकीन भी करते हैं। तो वो एक ज़ाहिर सी बात है, जब वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, वो अपनी ड्यूटी अदा नहीं कर रहे, तो इसी वजह से तो ये मसाइल खड़े हैं। लेकिन माशरे के अंदर वालदैन का अपना एक किरदार है, वालदैन को अपना एक किरदार अदा करना है, उनको एक रोल अदा करना है, अपनी जो अपना उनका ख़ानदान है, उनकी जो औलाद है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी तरबियत करने में, तो वो एक किरदार अदा करेंगे। फिर उसके बाद बच्चा जो है वो स्कूल में जाता है, तो फिर असातिज़ा का एक रोल होता है, असातिज़ा का एक किरदार होता है, उन्होंने उस बच्चे की जहन साजी करनी होती है, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पैदा करना होता है। तो अब असातिज़ा ने अपना किरदार अदा करना है। फिर उसके बाद जो है वो माशरे ने भी अपना किरदार अदा करना है, सोसाइटी ने, सोसाइटी के अंदर भी जो है वो एक सोसाइटी के जो मेन जो अफराद हैं उन्होंने किरदार अदा करना है। देखें ख़ानदान के मुख्तलिफ़ अफराद हैं, इसी तरीके से मीडिया है, मीडिया ने भी अपना एक किरदार अदा करना है। हमारे यहाँ आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बच्चियों के सर नंगा होने की, अभी देखें पाकिस्तान के अंदर PTV पाकिस्तान का नेशनल चैनल है, उस पर एक ख़ातून को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है, और उनके आप कपड़े देखें, एक मर्द उसको पकड़ रहा है और एक्सरसाइज करवा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर एक माशाल्लाह एक बड़ा ही एक अच्छा इंसान है, और हर वक्त मैं उनके आर्टिकल पढ़ता हूँ, अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा कि यार ये क्या तूफ़ान बदतमीज़ी है, पैमरा को नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या फहाशी उरियानी है, भाई एक्सरसाइज करनी है घर में करो, कमरे में करो, और जो है ये क्या टीवी पे। तो हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो उसके गले पड़ गए और वो उसको बुरा भला कह रहे हैं। तो देखें हमें अब वो जो साफ़ी है वो बेचारा लिख रहा है, कालम लिख रहा है अपनी तहरीरों के ज़रिए से, और जो है हर आदमी को, तो इसी तरीके से एक बहुत बड़ा किरदार उलमा को भी अपनाना है, और बदकिस्मती से उलमा अपना सही किरदार अदा नहीं कर सके। देखें अक्सर उलमा शिकायत करते हैं कि जी लोग हमारे पास आते नहीं हैं, हमारा बयान नहीं सुनते, हमारे दर्स में नहीं आते। तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि भाई आप हजरात अपने दर्स के अंदर, अपने बयानात के अंदर लोगों को इल्म दें, लोगों की अखलाकी तरबियत करें, उनके इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करें, उनके मसाइल को डिस्कस करें, उनको कुछ नॉलेज दें, ताकि जब वो आपके पास आएँ तो कुछ उठें जब तो सीख कर जाएँ और कुछ हासिल करके जाएँ, कुछ अपनी तरबियत करके जाएँ, तो वो यकीनी तौर पर नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे। देखिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, जब आप
عراق گئے ہیں، بغداد کے اندر جب آپ نے حلقہ لگایا تو کسی نے آ کے ان کو کہا کہ آپ یہاں حلقہ لگا رہے ہیں، یہاں پہ تو آلریڈی 40 حلقے لگتے ہیں، 40 آلریڈی حلقے لگتے ہیں، تو آپ کے حلقے میں کس نے آنا ہے، آپ کے درس میں کس نے آنا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں آواز لگاؤں، میں درس دوں، بس جس نے آنا ہوگا وہ آئے گا، بیٹھے گا، اور میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں، باقی کوئی آئے نہ آئے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ جو میری ڈیوٹی ہے میں اس کو پورا کروں۔ دیکھیں اس وقت میں اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہوں، میری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، دیکھیں یہ اللہ نے لگائی نا، اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو چنتا ہے، اس کو منتخب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو میری ڈیوٹی یہاں لگائی۔ اب مجھے تو نہیں پتہ کتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، بھائی کتنے لوگ ہیں جو نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی بھی یعنی 15 سال ہونے کو آ گئے مجھے یو کے اندر شو کرتے ہوئے، ابھی بھی میں آپ گزارش کروں کتنے لوگوں سے میں ملتا ہوں جو مجھے جانتے تک نہیں ہیں اور ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور دیندار لوگ ہیں، تو وہ جب ملتے ہیں تو بالکل کبھی پہچانتے ہی نہیں ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ ان کو جانتے ہیں؟ نہیں ہم تو نہیں جانتے۔ تو وہ میں ایسے ہی پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کے گھر میں ٹی وی ہے؟ کہتے ہیں ہاں ٹی وی ہے۔ تو میں نے کہا آپ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بہت دیکھتے ہیں، ٹی وی تو ہے ہمارے گھر میں، اسکائی بھی ہے۔ تو پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اسکائی بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، یا تو ایک آدمی بولے میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں، تو میں کہوں ہاں بھئی یہ ٹی وی نہیں دیکھتا، تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو جب ٹی وی بھی ہے، آپ ٹی وی دیکھتے بھی ہیں، تو اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ نہیں کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا آپ کو دیکھنے میں۔ اچھا بھائی، تو کیا ہے کہ یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یا تو پھر پوچھتا ہوں بھائی اسلامی چینل دیکھتے ہیں؟ بولتے ہیں نہیں کم دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ انسان کو تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس دینے لگے، اب درس دے رہے ہیں، کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ ان کے حلقے کے اندر سب سے زیادہ لوگ ہوتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ وہ 40 حلقے بند ہو گئے، اس 40 حلقوں کے اساتذہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں، ان کے سبق میں، ان کے درس میں آ کر بیٹھنے لگ گئے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری، جب ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے، جب ہم صحیح طور پر تربیت کریں گے اور لوگوں کے ایشوز کے اوپر ڈسکس کریں گے، دیکھیں بات چل رہی ہو ایران کی، آپ گفتگو کریں تو ایران کی، تو کس نے آپ کی بات کو سننا ہے؟ آپ جو ہے وہ ایسے انداز کو اپنائیں کہ لوگوں کی سمجھ میں ہی نہ آئے، آپ کا طور طریقہ ایسا ہو کہ بھئی بات کرنے کا کہ لوگوں کو سمجھ بھی نہ آ رہا ہو، تو پھر وہ لوگ جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ وہ تو سنیں گے نہیں، وہ آئیں گے نہیں۔ دیکھیں ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کہ بھئی آپ کا جو انداز گفتگو ہے وہ بڑا سمپل سا ہے، سادہ سا ہے، اور بہت آپ سادہ انداز سے سمجھاتے ہیں، سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں نے تو کہیں سے نہیں سیکھا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا انداز تو میں جب بڑے بڑے خطباء اور مقرر حضرات کو دیکھتا ہوں نا، جو خطیب حضرات ہیں، جو مقرر ہیں، اور ان کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھتا ہوں، اور جب وہ ان کا شعلہ بیان جب سنتا ہوں تو مجھے تو اپنے آپ سے ذرا غصہ آنے لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار عبدالوہاب تمہیں تو بات ہی نہیں کرنا آتی، دیکھو کیسے فصاحت اور بلاغت اور کتنا بہترین اسلوب ہے گفتگو کرنے کے اندر۔ تو اب یہ یعنی وجہ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس فصاحت بھی ہو، بلاغت بھی ہو، آپ کو انداز بھی آتا ہو، تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو اسلام ہے ہمارے مسائل کو ڈسکس کرتا ہے، ہمارے مسائل کا حل جو ہے اسلام کے اندر موجود ہے، بس یہ لوگوں کو ہم نے بتانا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی اسلام چند رسوم کا، چند عبادات کا اور چند جو ہے طریقوں کا نام نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ معاشرے کے اندر ایک گیپ پیدا ہو گیا، اور وہ گیپ کمیونیکیشن گیپ بھی ہے، جنریشن گیپ بھی ہے، کمیونیکیشن گیپ بھی ہے۔ دیکھو کمیونیکیشن گیپ کیا ہے کہ آپ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کی گفتگو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، تو جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی لوگ کس طرح سے آپ کی بات کو سمجھیں گے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں کہ وہ ضرور آپ کے بیان میں بھی آئیں گے، آپ کے درس میں بھی آئیں گے۔ اور سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے، دیکھیں ہمارے جو مزاج ہے نا، ہم نے اپنے مزاجوں کو اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ ایک شخص ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں ہر قسم کا، دیکھیں صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے رہنے والے لوگ ہوں گے، ان کا ایک الگ مزاج ہوگا،
پنجاب کے رہنے والے جو میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک مزاج الگ ہوتا ہے، پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، تو دریاؤں پہ سمندروں کے پاس رہنے والوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، جو ساحلی علاقوں کے اندر رہتے ہیں ان کی خوراک بھی الگ ہوتی ہے، تو ان کی طبیعت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جو ریگستان کے اندر رہتا ہے، گرمی میں رہتا ہے، اس کا مزاج الگ ہوگا، جو ٹھنڈوں میں رہتا ہے اس کا مزاج الگ ہوگا۔ تو علاقوں کی وجہ سے بھی، خاندانوں کی وجہ سے بھی انسانوں کے مزاج ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ آج ایشو یہ ہے ناظرین کہ ہم نے اپنے مزاج کو دین سمجھ لیا۔ ایک آدمی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک بندے کو جب دیکھتا ہے تو دیکھتے وقت دیکھتا ہے کہ اس کا جو ہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو وہ چاہے کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی اخلاق والا ہو، کردار والا ہو، بہترین انسان ہو، وہ بس اس کو فوراً کاٹھی لگا دے گا، اس کے نزدیک یہ انسان زیرو ہے۔ اب ایک جو ہے اب دیکھیں نا اس نے کیا کیا کہ صرف داڑھی کو بنیاد بنا کر وہ ایک انسان کو جو ہے، ابھی میں آپ کو پچھلے دنوں کی بات بتاتا ہوں، یہ جب یہ اسرائیل کا جو واقعہ ہوا ہے نا کہ یو اے ای اور بحرین نے جب اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، تو جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے جو امام ہیں شیخ یوسف، امام یوسف، اور جو لوگ مسجد اقصیٰ گئے ہیں وہ جانتے ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے زبردست عالم دین ہیں، اور ان کی ہم جاتے ہیں بیان بھی سنتے ہیں، جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے عالم ہیں، بڑے محقق ہیں وہ۔ اب لیکن وہاں پہ ان کی جو داڑھی ہے وہ چھوٹی ہے، بالکل چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی انہوں نے، تو انہوں نے اس کے اوپر اپنا ایک بیان ریلیز کیا۔ اچھا وہ بیان جو ہے وہ مجھے بھی پہنچا، تو میں نے کیا کیا کہ وہ عربی کا بیان تھا، میں نے اس عربی کے بیان کا ترجمہ کیا، پہلے اس کو سنا، اس کا ترجمہ اردو میں کیا، اور اس ترجمے کو اپنے پیج کے اوپر، مفتی عبدالوہاب جو میرا پیج ہے اس کے اوپر پہلے ترجمے کو لکھ دیا، اور پھر جو ہے وہ ویڈیو بھی ڈال دی کہ بھئی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ کتنے لوگ ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ امام ہیں مسجد اقصیٰ کے، اتنے بڑے عالم دین ہیں، اور یہ کیا بات کر رہے ہیں اور ان کا پیغام کیا ہے۔ وہ پیغام ایک طرف ہو گیا، سب کچھ ایک طرف، بحث کس بات پہ شروع ہو گئی کہ جی ان کی داڑھی چھوٹی ہے، انہوں نے داڑھی سنت کے مطابق نہیں رکھی، اور وہ برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں، تو میں نے ان کو کہا، جب جواب دیا میں نے کہا بھائی وہ یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں یار، اس کو چھوڑو کہ ابھی تم اسی پہ بحث، ہمارا مزاج ہے۔ اب ایک انسان ہے نا، اس کو عورت چاہے کیسی کیوں نہ ہو، اس نے اگر پردہ کیا ہوا ہے وہ کہتا بس یہ عورت سب سے بہترین ہے، اور چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ تو مزاج کے اندر جو چیز ہے نا، کسی کے مزاج میں کچھ ہے کہ وہ تو مزاج کو لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ جی مولانا جو ہے میرے مزاج کے مطابق بات کرے۔ جو ہے جب ہم جمعہ پڑھاتے ہیں نا تو ہمیں کہتے ہیں جی آپ داڑھی کے اوپر بیان نہیں کرتے، آپ داڑھی کے اوپر بیان کریں۔ دوسرا کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے اس کے اوپر بیان نہیں کرتے، آپ اس کے اوپر بیان نہیں کرتے۔ تو ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق چاہتا ہے کہ جی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ٹوپی لوگ پہن کے نہیں آتے، جی آپ ٹوپی کے اوپر بیان کیوں نہیں کرتے، لوگ پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں جمعے میں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی جبہ پہن کے آؤ۔ اب دیکھیں ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہے، تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو طریقے سے لوگوں کو دعوت دینی ہوتی ہے، پیار سے، محبت سے، جیسے میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ قل ھذہ سبیلی الی اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ یہ اللہ کا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کی حال ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا۔ بھائی میں ایک مسئلہ پوچھنا سی، مطلب زکات دے متعلق، زیور دے تے کنی زکات ہے؟ مولوی کہندے ہیں جنہ زیور پہن مطلب استعمال چ ہے اودی زکات نہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اج تک میں تے سنیا بھی 7.5 تولے تو زیادہ ہوئے تو اودی زکات سارے دی بنتی ہے، تے او کہندا نہیں جڑا استعمال دے وچ نا جنہ بھی ہےگا تے اودی زکات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں دسنا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کر دوں، عرض کر دوں کہ پہلے تو یہ جو لوگوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہے نا کہ بھئی 7.5 تولہ سونا ہو تو اب 7.5 تولہ سے اوپر ہوگا تو جو اوپر یعنی مثال کے طور پہ 8 تولہ تو سونا ہو گیا، تو اب جو 7.5 سے 8 ہوا ہے، جو ہاف تولہ سونا ہے اس ہاف تولے پہ زکوٰۃ دی جائے گی،
ایک یہ اس کو کہتے ہیں اغلاط العوام، کہ عوام کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں جو مشہور ہیں، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہو گیا ہے، تو اب آپ کے پاس آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، آپ کو پورے 7.5 تولہ سونے کے اوپر دینی ہے۔ اس سے اوپر بھی جتنا ہو گیا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10 تولے سونا ہے تو پورے 10 تولے کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو کہ 7.5 تولہ نکال کر آپ کہیں کہ نہیں جی اب مجھے 2.5 تولے پہ زکوٰۃ دینی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات تو یہ بات سمجھ لیں۔ اور دوسری بات آپ نے جو یہ کی ہے کہ جی زکوٰۃ جو ہے صرف اس سونے کے اوپر دی جاتی ہے، اس زیور کے اوپر جو استعمال کا ہو، اور جو استعمال کا نہیں ہوتا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس سونا، چاندی اور مال 3 چیزیں ہیں، اگر آپ کے پاس یہ ہیں، چاہے آپ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں یا آپ استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، آپ کی ملکیت میں ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی جو سونا آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اور جو استعمال نہیں کرتے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس کے اوپر پورے مال کے اوپر، جو مال تجارت ہے، جو سونا چاندی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے جو مال بھی آپ کے پاس ہے اس مال کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ سال گزرنا شرط ہے کہ سال گزر جائے تو آپ کے اوپر یعنی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب آپ کو ادا کرنی ہے۔ اور زکوٰۃ کے اندر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر کسی کے پاس 10,000 پاؤنڈ ہیں اور آج 10,000 ہیں، 6 مہینے بعد وہ 15,000 ہو گئے، 8 مہینے بعد وہ 20,000 ہو گئے، اور 1 سال بعد، پورے 1 سال گزرنے کے بعد وہ 25,000 پاؤنڈ ہو گئے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی 25,000 پاؤنڈ پہ نہیں، صرف 10,000 پاؤنڈ پہ ہیں جو آپ کے پاس شروع میں تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو درمیان میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوا، زیادہ ہوئے کم ہوئے، جو بھی پیسے ہوئے، لیکن سال کے شروع میں آپ کے پاس آپ صاحب نصاب تھے، سال کے آخر میں بھی جتنی رقم آپ کے پاس ہوگی آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی اس طرح تو پھر سال پورا ہی نہیں ہوگا، کچھ پیسے آپ کے پاس ابھی آئے، کچھ 2 مہینے بعد آئیں گے، کچھ 3 مہینے بعد آئیں گے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، ابتدا اور انتہا کا اعتبار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔